پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک نیک حافظ قرآن لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ چونک اٹھیں گے۔ جب اس حافظ قرآن لڑکی کا انتقال ہوا اور اسے دفنانے کے لیے لوگ قبر کھودنے قبرستان گئے تو اس کی قبر سے ایک نہایت خوفناک اور حیران کن منظر سامنے آیا۔ لوگ حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ آخر اس نیک اور پرہیزگار لڑکی سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا۔ مکمل کہانی جاننے کے لیے آخر تک ساتھ رہیے۔ عبدالرحیم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حسب معمول قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ایک گورکن تھا اور علاقے میں جتنے بھی لوگ وفات پاتے ان کی قبریں وہی کھودا کرتا تھا۔ اس روز بھی اسے اطلاع ملی کہ محلے کی ایک جوان حافظ قرآن لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے جلدی قبر تیار کرنی ہے۔ جب عبدالرحیم مقررہ جگہ پر قبر کھودنے لگا تو اسے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ زمین غیر معمولی طور پر سخت تھی، جیسے نیچے پتھر ہی پتھر ہوں۔ اس نے جگہ بدل کر دوبارہ کھودنا شروع کیا، مگر وہاں بھی عجیب کیفیت تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اتنے میں جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جنازے میں مردوں سے زیادہ 6 سے 13 سال کے بچے شریک تھے۔ سب کی آنکھیں رونے سے سرخ تھیں۔ معلوم ہوا کہ مرحومہ حافظ قرآن تھی اور بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ اسی محبت میں بچے جنازے میں شریک تھے۔ جب میت کو قبر میں اتارنے لگے تو اچانک مٹی ہلنے لگی اور ایک بہت بڑا کالا سانپ قبر سے نکل آیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور میت کو فوراً اوپر کھینچ لیا گیا۔ دوسری جگہ قبر کھودی گئی تو وہاں بھی سانپ اور بچھو نکل آئے۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ آخرکار ایک بزرگ عالم دین کو بلایا گیا۔ انہوں نے آ کر صورتحال دیکھی اور سب کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ بچوں سے پوچھا گیا کیا ان کی استانی سختی کرتی تھی؟ بچوں نے گواہی دی کہ وہ نہایت نرم دل اور مہربان تھی۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ لڑکی اکیلی رہتی تھی اور اس کی ایک قریبی سہیلی تھی جو کچھ عرصے پہلے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ اسے بلایا گیا۔ جب وہ آئی تو اس نے حقیقت بیان کی۔ اس نے بتایا کہ لڑکی کی والدہ شدید بیمار تھیں اور ذہنی توازن کھو بیٹھی تھیں۔ ابتدا میں وہ ان کی خدمت کرتی رہی، مگر آہستہ آہستہ ماں سے بدظن ہو گئی۔ ماں کو نظر انداز کرتی، ان کی ضروریات پوری نہ کرتی، یہاں تک کہ بعض اوقات سختی اور بد زبانی بھی کرتی۔ وہ اللہ کے حقوق تو ادا کرتی تھی مگر ماں کے حقوق میں کوتاہی کرتی رہی۔ یہ سن کر سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب نے روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی۔ آخرکار میت کو اسی حالت میں دفنا دیا گیا اور عالم صاحب نے فرمایا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کے سامنے اف تک کہنے سے منع فرمایا ہے۔ والدین کی خدمت دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔